گرامی قدر سامعین، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق، مہربانی، کرم نوازی سے جمعہ کے سجدہ کے لیے میں اور آپ اس پاک بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ہر دعا سے ضروری دعا یہ ہے اللہ جل شانہ ہمیں اپنے گھر سے، اپنی عبادت بندگی سے، قرآن کی تلاوت سے، ذکر و اذکار سے، نیکی عبادت سے، اپنے حضور سجدہ سے ہمیشہ جوڑے رکھیں۔ خدا کرے ہم ایمان پر جئیں اور ایمان پاک کلمہ پر ہمیں موت نصیب ہو۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ کی ذات پاک اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت رحیم، بہت کریم۔ اتنا مہربان، اتنا رحیم، اتنا کریم، جتنا کوئی رشتہ بھی سگی ماں بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، جب بھی ہم آپس میں الجھ جاتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں، رشتہ چاہے کوئی بھی ہو، غصے میں، اشتعال میں، کم و بیش پھر ہر فریق کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جھگڑا اور لڑائی آگے چلے، بہانے ڈھونڈتے ہیں، غصے اشتعال میں بات بڑھاتے ہیں۔ عام طور پر ہماری چھوٹی سی بات پر جھگڑا، اختتام اس کا کسی بڑے حادثے پر ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اپنے مہربان، رحیم اور کریم رب کی طرف دیکھیے۔ میں اور آپ جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس کی حکم عدولی کرتے ہیں، اس کے فیصلوں کو نہیں مانتے، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اس سے دور ہوتے ہیں، تو اللہ بات کو بڑھاتے نہیں، ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم معاملے کو ختم کریں، معافی تلافی کے ذریعے اللہ کے قریب ہوں، اللہ پھر ہمیں معاف فرما کر اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ کون ایسا ہے
ہر رشتہ ذرا سی تلخی ہو جائے، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ بات بڑھائی جائے، مزید تیلی لگائی جائے، جلتی پر تیل پھینکا جائے، باتیں بڑھتی ہیں بڑھتی ہیں بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن اللہ سے ہم جتنے دور ہو جائیں، جتنے اسے ناراض کر لیں، جتنا اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کو غصہ دلا دیں، اللہ بات کو بڑھاتے نہیں، ہمیں موقع دیتے قریب ہونے کا۔ اگر ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں تو اللہ ہماری ساری نافرمانیاں، پچھلی ساری تلخیاں، گناہ مٹا کر ہمیں پھر سے قریب کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم پورا سال 11 مہینے اپنے زیادہ تر اعمال سے اللہ کو ناراض ہی کرتے ہیں۔ زیادہ تر اعمال ہمارے گناہوں پر ہی مشتمل ہوتے ہیں، فرمانبرداری کم ہے، نافرمانیاں زیادہ ہے، اللہ سے قریب ہونا کم ہے، دور ہونا زیادہ ہے، اللہ کی محبت پانی کم ہے، ناراضگی وصول کرنا زیادہ ہے۔ جتنا ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، اگر اللہ بات کو بڑھاتے تو خدا جانے اب تک ہمارا کیا حال ہو جاتا۔ اللہ ہمیں پکڑتے نہیں ہیں، دور سے دور پھینکتے نہیں ہیں، اللہ ہمیں رمضان المبارک کی شکل میں پھر سے موقع دیتے ہیں، قریب کرتے ہیں۔ سارا کچھ بلا کر پھر سے اللہ ہمیں اپنے گھر بلاتے ہیں، لے کر آتے ہیں، سجدے سے آشنا کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک جو روٹین میں نہیں تھی، پھر سے ہم خدا کا قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ سال کے 11 مہینے خبر ہی نہیں تھی کہ رات کو اٹھنا ہے، تہجد کوئی چیز ہوتی ہے، رمضان میں سحری میں اٹھنا بھی ہو جاتا ہے، 2-4 رکعت تہجد بھی مل جاتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ مسجدیں بھی وہی، 5 وقت کی فرض نمازیں بھی وہی، قرآن بھی وہی، رب بھی وہی، اس کی عبادت بھی وہی، عبادت پر اجر بھی وہی، لیکن ہم وہ نہیں رہتے جو 11 مہینے ہوتے ہیں۔ قدرتی طور پر ہم کچھ بدل سے جاتے ہیں، ہمارے قدم مسجد کی طرف خود بخود اٹھتے چلے جاتے ہیں، مسجدیں آباد ہونے لگتی ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، قرآن پاک غلاف میں لپٹے کھل جاتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ وہی ہے جو میں عرض کر چکا، اللہ ہم سے دوری بڑھانا نہیں چاہتے، ناراضگی بڑھانا نہیں چاہتے۔ جس طرح ہم آپس میں رشتے ذرا سی تلخی ہو جائے تو اسے بڑھاتے ہیں، آگ کو بھڑکاتے ہیں، چھوٹی سی تلخی، چھوٹی سی ناراضگی بڑے حادثے تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ کو ناراض کیا، غصہ دلایا، اس سے دور ہوئے،
رمضان المبارک کی شکل میں اللہ نے قریب ہونے کا پھر موقع دے دیا۔ یاد رکھیں، موقع یہ مستقل معاملے کے لیے نہیں بولا جاتا۔ اپنی زبان میں بھی جب ہم بولتے ہیں موقع اچھا ہے، تو موقع کوئی پورا سال رہتا ہے؟ موقع تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں فلاں کو موقع ملا، اس نے فائدہ اٹھا لیا، موقع کو غنیمت جان لیا، اور جس نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ پیچھے رہ گیا۔ اللہ سے ہم دور ہوئے دور ہوئے دور ہوئے، اسے ناراض کیا ناراض کیا ناراض کیا۔ رمضان المبارک کی شکل میں اللہ کی مہربانی رحم و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ ناراضگی دور کرنے کا موقع دیا، یہ فاصلے مٹانے کا موقع دیا۔ اللہ ہم پر اپنی شفقت فرما رہے ہیں کہ ہمیں چانس دے رہے ہیں۔ جو اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا، جو اس چانس کو غنیمت سمجھے گا، وہ یہ فاصلے مٹا سکے گا، یہ دوریاں قرب میں بدل سکے گا، یہ ناراضگیاں محبت میں بدل سکے گا۔ جتنے بھی دنیا میں ذاتی طور پر، اجتماعی طور پر بگاڑ، مشکلات ہیں، مصیبتیں ہم پر ٹوٹی ہیں، یہ ساری اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے ہیں۔ رمضان المبارک غنیمت کا موقع ہے، اللہ سے یہ فاصلے مٹا لے، پریشانیاں خود بخود مٹ جائیں گی۔ اگر آپ یاد رکھیں اور توجہ کریں تو اسے ایک اور زاویے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم کسی دکان پر سبزی، فروٹ یا کسی اور ایسی دکان پر سودا سلف لینے جاتے ہیں تو دکاندار ہمیں جو چیز ہم لینا چاہتے ہیں وہ چکھاتا ہے، تھوڑا سا ہاتھ میں لے کر چھری سے پھل کاٹ کے آپ کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے، آپ کو چکھاتا ہے۔ اب یہ دکاندار کا آپ کو پھل چکھانا، یہ کوئی آپ کی دعوت ہو رہی ہے؟ سر ہلائیں۔ دعوت نہیں ہو رہی، وہ آپ کو اس پھل کا ذائقہ چکھا رہا ہے، آپ چکھیں اور باقی خریدیں، یہ اس کی دکانداری ہے، آپ کی دعوت نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، پہلی جو چیز عرض کی اسے بھی ذہن میں رکھیں، دوسرے زاویے سے دیکھیں۔ اللہ رمضان المبارک میں ہمیں اپنی عبادت، نیکی، قرآن، رکوع، سجدے کا تھوڑا سا مزہ چکھاتے ہیں، ذائقہ۔ بات توجہ سے سمجھنے کی۔ ہمیں تو کوئی کمال نہیں کہ پہلے مسجد کی طرف رخ نہیں تھا، اب رمضان آیا مسجد کی طرف ہم جا رہے ہیں، قرآن کھول لیا، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا کمال نہیں، اللہ ہمیں اپنی نیکی، عبادت، مسجد، سجدے کا ذائقہ چکھا رہے ہیں۔ ذرا یہ بھی تو کر کے دیکھو، میری نماز میں کتنا سکون ہے اور میرے سجدے میں کتنی لذت ہے، ذرا یہ بھی تو کر کے دیکھو۔ قرآن کھولو، اس قرآن سے کیسے نور اور راحت تمہارے سینے میں منتقل ہوتی ہے۔ کبھی تسبیح پڑھ کے تو دیکھو، میرے نام میں کتنی مٹھاس ہے۔ یہ اللہ ہمیں ذائقہ چکھاتے ہیں۔ اگر ہم
رمضان المبارک میں فائدہ اٹھا کر یہ سارے ذائقے تھوڑے تھوڑے کر کے چکھ لیں. سحری میں اٹھیں، تہجد کا کیا مزہ ہے دھیان سے، فجر کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھیں، کیا لطف ہے، قرآن کی تلاوت کریں، کتنا سکون ہے، تسبیحات کریں، ذکر و اذکار، درود پاک، کتنا اس میں مزہ ہے. یہ ساری چیزیں جب ہم پوری توجہ دھیان سے چکھیں، غور کریں، تو پھر ہمیں ہمیشہ کے لیے یہ نعمتیں نصیب ہو سکتی ہیں. جتنی چاہے پھر خرید لیں. اور اگر کوئی نکلا ہی اس مشن پر ہو کہ ایک ریڑی سے خربوزے کی ایک اور دوسری ریڑی سے کنو کا ایک پیس چیک کرنا ہے، اور وہ چیک کرنے پر ہی لگا رہے، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے چیک کرنے دیں گے، اس سے آگے بات نہیں بنے گی. بہرحال رمضان المبارک کی آمد کو دو زاویوں سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر دوہرا دیتا ہوں. نمبر 1، اللہ سے دور ہوئے، اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کا موقع دے رہے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. دوسرا زاویہ میں نے پیش کیا، اللہ ہمیں اپنی نیکی عبادت کا مزہ چکھانا چاہتے ہیں، ہم اسے چکھیں تاکہ پھر ہمیں پورا سال توفیق ہو. ان دونوں چیزوں کو پورا رمضان آپ نے سامنے رکھنا ہے بنیاد کے طور پر. آگے چلیے. میں اور آپ سمجھتے ہیں ہم سب کم و بیش اس میں مصروف ہیں، ملوث ہیں. جتنی جس کی حیثیت ہے، ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق، حالات کے مطابق رمضان المبارک کی تیاری کر رہا ہے. دکانوں پر کھانے پینے کا سامان، جو ضروریات زندگی ہیں، وہ مہینہ پہلے سے ہی اکٹھا کر دیا گیا، خرید و فروخت ہو رہی ہے. دکاندار بھی فکر مند ہیں، جتنی چیزیں ضرورت کی ہیں وہ اکٹھی دکان پر موجود ہوں، گاہک بھی دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے پر جو دوسرے معمولات ہیں، دکانیں کب کھلنی ہیں، دفاتر کا کیا بنے گا، مزدوری کے لیے، کاروبار کے لیے آنا جانا کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں غور کی جا رہی ہیں، نوٹ کی جا رہی ہیں. ہر ایک چیز کو اپنی ترتیب پر رکھا جا رہا ہے. یہ سارا کچھ کیوں ہے کہ ہم انہیں اپنی ضرورت سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت ہیں، تو اس لیے کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں. کوئی مسجد میں واعظ ہوا کہ بیسن خریدنا ہے، کہیں کوئی پروگرام ہوا کہ رمضان المبارک میں کھجوریں چاہیے ہوں گی، وہ بھی خریدنی ہے. بیچنے والوں کو بیچنے کی ضرورت، خریدنے والوں کو خریدنے کی ضرورت، کہیں کسی مسجد میں بیان ہوا ہے. عرض یہ کر رہا ہوں، اب یہ ساری چیزیں ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں، واعظ کی ضرورت نہیں، خطبے کی ضرورت نہیں. پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی، دیہاتی بھی، شہری بھی، وسائل ہیں یا نہیں ہیں، جتنے وسائل ہیں اتنے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ایک اہتمام کر رہا ہے. لیکن انصاف سے بتائیں، ہمارے کسی گھر کے اندر بھی بیوی بیٹھی ہو، خاوند بیٹھا ہو،
بچے بیٹھے ہوں، دوسرے رشتے بیٹھے ہوں، کہیں 5 منٹ کی ڈسکشن ہوئی ہو کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، سحری کو کب اٹھیں گے، تہجد کیا ہوتی ہے، کتنا قرآن پاک کس وقت پڑھیں گے، کون کیا کیا معمولات کرے گا، اس دفعہ گھر میں کتنے کلام پاک ختم ہونے چاہیے، ہم ارد گرد عزیز و اقارب فلاں فلاں موجود ہیں، محلے میں اتنے اتنے غریب مسکین ہیں، ان کی کیسے کیسے مدد کریں گے، کہیں 5 منٹ کی بھی نہ ڈسکشن ہے، مشورہ ہے، نہ غور ہے۔ ٹھیک، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اس کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ حیران کن معاملہ نہیں ہے؟ کہیں کوئی غور ہوا ہو، کہیں کوئی بات ہوئی ہو، بات کو چھوڑیے، اپنے دماغ میں یہ بات آئی ہو کہ یہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ نہیں۔ بیسنت خریدنے کا پتہ ہے کہاں سے خریدنا ہے، فلاں چیز کہاں سے لینی ہے، فلاں چیز کہاں سے لینی ہے، کہاں سے سستی ہوگی، کتنی لینی ہے، کیا کچھ کرنا ہے۔ دکاندار بیچنے کے لیے مہینوں سے پلاننگ کر رہے ہیں، خریدنے والے ابھی سے شروع ہے، 2 ہفتے باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ضرورت سمجھتے ہیں۔ لیکن رمضان میں سحری، سحری میں تہجد، فجر جماعت سے، رمضان کے معمولات، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، زیادہ سے زیادہ غرباء مساکین کی مدد کیسے کرنی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ میرے محترم دوستو، 2 باتیں شروع میں عرض کی، تیسری بات یہ عرض کی، دین کو اپنی ضرورت بنانا ہے، رمضان میں عبادت کو اپنی ضرورت بنانا ہے، رمضان کو موقع غنیمت سمجھنا ہے، جو پہلے سمجھا چکا ہوں۔ رمضان میں ہر چیز اور ہر عبادت کا ذائقہ لینا ہے تاکہ ہمیں پورا 11 مہینے یہ نعمتیں ملتی رہیں۔ جب تک ہم دین کو اپنی ضرورت نہیں سمجھیں گے اور اپنی ضرورت کھانے پینے اور دوسری چیزوں کو سمجھتے رہیں گے، وہ ہماری ترجیح ہوں گی، تو پھر زندگی میں وہی کچھ ملے گا، نیکی، عبادت یا یہ چیزیں بھول جائیں۔ میرے محترم دوستو، حالات نہیں ہیں، ماحول بدقسمتی سے نہیں ہے، باوجود اس کے پوری کوشش ہوگی کہ اتنا سفر جو میں نے کیا ہے، آپ کا تو کچھ بھی نہیں جانا، ٹھیک ہے، ادھر سے آئے کپڑے جھاڑ کے یوں گھر جائیں گے، پتہ تو مجھے، کوشش ہوگی کوئی کام کی بات ہو جائے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے بہت توجہ اور بہت دھیان سے یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ضرور بیسن خریدیں، ضرور ضروریات زندگی کی طرف جائیں، ہر ایک کی ضرورت ہے، جتنا ہو سکتا ہے ضرور کریں، منع اس سے کوئی نہیں کر رہا، لیکن رمضان المبارک نفع والا ہو سکتا ہے، خیر والا ہو سکتا ہے، برکتوں والا ہو سکتا ہے۔ رمضان جو دیکھ کر اللہ کے پیارے بندوں کو جاتا ہے، ہمیں بھی دے سکتا ہے، شرط اس کی یہ ہے کہ ہم رمضان سے پہلے کچھ چیزوں پر غور کر لیں۔ اب نمبر وار میں ذکر کروں گا، وقت بھی نہیں ہے، حالات بھی نہیں ہے، توجہ رکھیں گے۔ پہلی چیز، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ احادیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کے پاک الفاظ ذکر ہیں۔ تو پہلی گل یہ دسو، ساڑھے جو کس دعا منگی؟ پتہ ہی نہیں۔ 40 رمضان کسی کے گزر گئے، کسی کے 25، کسی کے 30، کسی کے 15، کسی کے 20۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینے پہلے دعا شروع کرتے تھے، 2 مہینے پہلے، ہمیں خبر ہی نہیں۔ ٹھیک، وہ دعا سن لے
چلے جو ہوا سو ہوا، 2 مہینے نہ صحیح 2 ہفتے تو ہیں، وہ دعا کوشش کریں یاد کر لیں اور اس کا اہتمام کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے دیں، اے اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دیں۔ اب اس دعا کا ایک معنی تو یہ ہے کہ رمضان تک ہمیں موقع دے دیں، رمضان تک ہمیں پہنچا دے کا مطلب ایسے نہ ہو کہ رمضان آئے، سحری افطاری ہو، مسجدیں آباد ہوں، صفیں اسی طرح سے کھچا کچ بھر جائیں، تراویح ہو رہی ہو لیکن صف میں کھڑے ہونے والے نہ رہیں، کوئی خبر نہیں۔ یہ مسجد کے جتنے کونے ہیں، وقت نہیں ہے ایک ایک کونے پر ایک ایک بیٹھا ہوا فرد میں ابھی بتا سکتا ہوں کون کہاں بیٹھتا تھا، کون کہاں بیٹھتا تھا، کون کہاں بیٹھتا تھا۔ آج وہ نہیں ہے، کل ہم بھی نہیں ہوں گے۔ جس جگہ پر ہم بیٹھے کل کوئی اور بیٹھا ہو۔ کیسے کیسے لوگ میاں صاحب، ہاں جی، یہ جو 24 سال گزرے ہماری اس مسجد کے، ایک ایک فرد یاد ہے، نئے پرانے، کون کہاں بیٹھتا تھا، کس شکل میں بیٹھتا تھا۔ آج وہ جگہ پر ہیں، کوئی اور بیٹھا ہے۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، اللہ رمضان تک پہنچا دیں، بڑی معنی خیز ہے، سمجھنے والی ہے، غور کرنے والی ہے۔ اور اس دعا کے اندر ایک شوق دلایا جا رہا ہے، تمہارے اندر ایک شوق ہو، ایک دل سے اور ایک اندر سے خواہش اٹھے اور بار بار اٹھے۔ جب بار بار یہ دعا کی جائے گی، اے اللہ رمضان دکھا دیں، اے اللہ زندگی میں ایک اور موقع دے دیں، اے اللہ اپنی نیکی عبادت کے مزے اور ایک دفعہ چکھا دیں، اے اللہ موقع غنیمت ہے، مجھے اس سے فائدہ اٹھانے والا بنا دیں، اے اللہ اتنی زندگی اور اتنے سانس دے دیں میں یہ رمضان دیکھ لوں۔ اب اس میں شوق ہوگا، جیسے جیسے دعا کرتا جائے گا شوق بڑھتا جائے گا، اور جیسے جیسے شوق بڑھتا جائے گا جب رمضان قریب آئے گا تو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر رمضان المبارک کا جب چاند نظر آتا تھا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے، اللہم اہللہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ووفقنی لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ عجب الفاظ ہیں، آپ یقین کریں کہ اس ایک ایک لفظ کو کھولیں تو اس میں ایسے ایسے موتی ہیں بندہ حیران رہ جائے، کھول نہیں سکتے، بس مختصر سا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف نگاہ نبوت اٹھاتے تھے اور دعا کرتے تھے، اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر اتار دیں، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ اے اللہ اس چاند کے ہوتے ہوئے یعنی مہینے کے دوران ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دیں جس سے آپ راضی ہوتے ہیں اور جن عملوں پر آپ کو اپنے بندوں پر پیار آتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف نظر اٹھائے ہوئے چاند سے ایک بات کرتے ہیں، ہوشیار رہیں، چاند سے بات کرتے ہیں، ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ پہلے عرض کیا بات کو کھولنے کا وقت نہیں، ایک جملہ ضرور کہوں گا جس کی سمجھ میں آ جائے، اے چاند ہم ایک ہی رستے کے مسافر ہیں، اے چاند ہم ایک ہی رستے کے مسافر ہیں، ہم ایک ہی برادری کے لوگ ہیں، ہم ایک ہی جیسے ہیں، تیرے اندر نور بھی میرا رب ڈالتا ہے اور میرے جسم میں سانسیں بھی میرا رب ڈالتا ہے۔
तेरा नूर भी तेरा रब छीनेगा और मुझसे, मेरे जिस्म से ये रूह भी मेरा रब निकालेगा। तुझे भी पहले घटाता है तो मेरा रब है, बिल्कुल खत्म करके, बेनूर करके, और फिर तुझे नए सिरे से पैदा करके पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 14वीं रात तक पहुंचाता है। तेरा नूर पैदा पूरा करता है तो मेरा रब है, फिर तेरा नूर घटता है। मैं और तू भी एक जैसे ही हैं, मुझे भी मेरे रब ने ऐसे ही पैदा किया, फिर उसने बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, फिर जवानी तक पहुंचाया, फिर मुझे घटा रहा है, घटा रहा है, घटा रहा है। तू भी निकलता है, मैं भी दुनिया में आया, तू भी नजरों से छुप जाता है, मैं भी छुप जाऊंगा। बात समझ रहे हैं? पहले अर्ज किया, तफसील में नहीं जा सकता। रब्बी व रब्बुक अल्लाह, तेरा पालने वाला भी अल्लाह और मेरा पालने वाला भी अल्लाह। तो पहली चीज, रमजानुल मुबारक से पहले 2 हफ्ते बाकी हैं, वो एहतिमाम करना है किस चीज का? दुआ का। अब बोलते जाए, थोड़ा सा करेंगे दुआ का एहतिमाम। मांगे किसे? अल्लाह से रमजान, रमजान तक पहुंचना भी मांगेंगे। दूसरी चीज पर है जिसका एहतिमाम जरूरी है, जब रमजान आ जाए, रमजानुल मुबारक तक पहुंच जाएं, तो फिर शुक्र का एहतिमाम है। ये कोई बात भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूं ही रमजानुल मुबारक आ जाता तो शुक्र का एहतिमाम फरमाते थे। ए अल्लाह, जो मांगता रहा 2 महीने पहले से, 2 महीने पहले से जो मांगता रहा, अब आपने मुझे दे दिया और मैं रमजान तक पहुंच गया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छी तरह समझ लें, जिस नेमत पर भी अल्लाह का शुक्र होगा वो नेमत बढ़ेगी। नेकी की तौफीक मिल जाना अल्लाह का शुक्र, मुसीबत से बच जाना अल्लाह का शुक्र, और सबसे ज्यादा जिस चीज पर शुक्र चाहिए वो नेकी की तौफीक है, सजदे की तौफीक है। जब भी नमाज पढ़ कर लौटें, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए लौटें। ये बड़ी दौलत है जो अल्लाह ने दे दी, ये बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने दे दी। जिंदगी है ही वो जो नेकी वाली है, नेकी वाली नहीं, इबादत वाली नहीं, तो वो जिंदगी नहीं। हमें 2 धोखे हुए हैं, दिए गए हैं, और हम उन दोनों धोखों में मस्त खुशी से धोखे खा रहे हैं, उन धोखों से निकलने के लिए तैयार भी नहीं। पहला धोखा हमें यह दिया गया कि तुम्हारी खुशी वो दुनिया की चीजें इकट्ठी करने में। हम खा रहे हैं, खुशी से धोखा खा रहे हैं, उस धोखे में मस्त है। घर बनाओगे, घर बना दिया तो ऐसा घर बनाओगे, ऐसा घर बना दिया तो बड़ा बनाओगे, बड़ा बना दिया तो वहां बनाओगे, वहां भी बना दिया तो अलग अलग बनाओगे। कहीं गाड़ी का धोखा, कहीं फलां का धोखा, इतने पैसे आएंगे, फिर यूं होगा, फिर यूं होगा, फिर यूं होगा। ये धोखा हमें दिया गया, हम इस धोखे में मस्त है और कोई और काम नहीं, दोनों हाथों से यूं लगे। ये सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा धोखा है। जिंदगी की खुशियां, जिंदगी का सुकून हरगिज पैसे में नहीं, पुरसुकून मकान में नहीं, अच्छी गाड़ी, अच्छी रिहाइश, अच्छे खाने पीने ओढ़ने में नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम आंखें खोलें तो तजुर्बा भी कर सकते हैं, मुशाहदा भी कर सकते हैं, हालात दुनिया के देख भी सकते हैं, अड़ोस पड़ोस में भी अपनी नजर दौड़ाएं तो इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं, फलां पैसे वाला मुझसे ज्यादा परेशान, फलां बड़े घर वाला मुझसे ज्यादा परेशान। खुदा जाने किस किस को क्या क्या दुख पड़े और क्या क्या रोग लगे। एक बात फरमा दी, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा।
جسے نیکی کی توفیق میں نے دے دی، جسے اپنی عبادت میں نے دے دی، اسے میں بہترین زندگی دوں گا۔ تو اس دھوکے سے خود کو نکالنا ہے۔ رمضان المبارک بہترین موقع ہے۔ دوسرا دھوکہ کیا ہے؟ ساری دنیا اس دھوکے میں پڑی ہے کہ روپیہ پیسہ یہ سرمایہ ہے، اور روپیہ پیسہ جس کے پاس ہو وہ سرمایہ دار ہے۔ میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، یہ بات بڑی چلتی ہے، سرمایہ دارانہ نظام، سرمایہ دار، یعنی جس کے پاس پیسہ ہے وہ سرمایہ دار ہے۔ اور ظلم یہ ہے کہ جب پوچھو کہ جناب علی سرمایہ کسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں جی ضرورت سے زائد اماؤنٹ جس کے پاس پڑی ہو، سرمایہ پڑا ہے، وقت آنے پر کام آئے گا، وہ سرمایہ دار ہے۔ یعنی کہ جیب 500 روپے تھے سرمایہ دار، اس کو تو نہیں نہ کہتے۔ ضرورت سے زیادہ جس نے جمع کیا وہ سرمایہ دار۔ سرمایہ وہ ہے جو وقت پر کام آئے، کہتے ہیں جی یہ سرمایہ۔ اچھا جناب، سرمایہ وہ ہے جو وقت پر کام آئے، بینک میں پڑے، گھر میں پڑے، زیور فلاں 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 ساری چیزیں اکٹھی کر لی، اور وقت آ گیا آج رات کو ہی، وقت آ گیا آج رات کو ہی، چلیے جی، تو پھر یہ سرمایہ کام آئے گا؟ یہ سرمایہ ساتھ چلے گا؟ ایک قدم بھی یہ سرمایہ ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر سرمایہ کس بات کا؟ میرے اوپر وقت آیا، میرے تو کسی کام کا نہیں، آپ پچھلے جانے لڑتے رہے، جھگڑتے رہے۔ سرمایہ وہ ہے جو وقت پر کام آئے، جیسے ہی وقت آئے گا آنکھ بند ہونے لگے گی، نماز سرمایہ بن کر ساتھ کھڑی ہوگی، پڑھا ہوا قرآن سرمایہ بن کر ساتھ کھڑا ہوگا، قبر میں اتریں گے اندھیری رات پڑے قرآن سے روشن ہوگی، نماز اس تنہائی کا ساتھی ہوگی، یہ سرمایہ ہے۔ میرے محترم دوستو، رمضان المبارک یہ سرمایہ اکٹھا کرنے کا موقع ہے۔ تو دوسری چیز جس کا اہتمام ضروری ہے وہ ہے شکر۔ تیسری چیز رمضان سے پہلے جس کا اہتمام ضروری ہے وہ ہے خوشی کا احساس۔ اچھی طرح سمجھ لیں، کاش وقت ہوتا، ماحول ہوتا تو یہ باتیں زیادہ مزہ دیتی۔ بہرحال جو اللہ کو منظور۔ خوشی کا احساس، اب یہ خوشی کا احساس ایسی چیز ہے کہ جس کا ظاہر سے گراؤنڈ سے کوئی تعلق نہیں۔ خوشی کا احساس انسان کے اندر پھوٹتا ہے۔ جس کے اندر خوشی کا احساس ہوتا ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ آج دنیا اتنی فنکار ہو رہی ہے کہ اندر نفرتوں کے تندور بھڑک رہے ہوتے ہیں، سامنے کہتے ہیں جی نائس ٹو میٹ یو، آپ سے مل کے بہت اچھا لگا ہے، ٹھیک ہے نا جی، آپ آئیں بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اس لیے لفظوں کا تو اعتبار ہے ہی نہیں۔ خوشی کا احساس ہے وہ اندر ہی اندر پھوٹتا ہے، پریشانی ہے اندر ہی اندر پھوٹتی ہے، اداسی ہے اندر ہی اندر پھوٹتی ہے، سکون ہے اس کے چشمے رب نے اندر ہی اندر رکھے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے 2 ہفتے اب باقی ہیں، ایک ایک لمحہ نوٹ کریں، ابھی بیٹھے بیٹھے نوٹ کریں، اندر خوشی کا احساس ہے یا نہیں۔ ہر ایک اپنا وکیل، ہر ایک اپنا حساب کرنے والا، ہم کسی کے اندر جھانک سکتے ہیں نہ جھانکنا چاہیے، خود کے اندر ہم نے جھانکنا ہے، ابھی بیٹھے بیٹھے جھانکیے۔ اگر رمضان کے آنے سے پہلے خوشی کا احساس نہیں ہے، رمضان آئے گا کیا مزے ہوں گے، تہجد کے لیے اٹھیں گے، سحری میں رب کی یاد میں بیٹھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تراویح پڑھیں گے، کیا مزہ آئے گا، سب بیٹھ کے افطار کریں گے، غرباء مساکین کی مدد ہوگی، کیا لطف آئے گا۔ اگر یہ خوشی کا احساس ہے تو سلامت مبارک، اور اگر یہ خوشی کا احساس نہیں یا تھوڑا ہے تو سمجھے ہم فارغ ہیں۔ اس احساس کو اندر جگانا ہے۔ اچھا، خوشی کا احساس اندر کیسے جاگتا ہے؟ یہ بھی ایک فن ہے، ہاں جی، چنگی کی بات نہیں ہے، کہنی تو پڑتی ہے۔ خوشی کا احساس اندر کیسے جاگتا ہے؟ خوشی کا احساس جاگتا ہے کہ جب زبان پر اچھے بول ہوں، جو چیز دل میں اتارنا چاہتے ہیں زبان پر لے آئیں،
زبان پر وہ چیز آئے گی تو دل میں اتر جائے گی، اس لیے زبان پر خوشی کا احساس لائیں، گھر والوں کو بتائیں، بچوں کو بتائیں، بیوی کو بتائیں، ماں باپ کو، دوست احباب کو، جہاں بیٹھیں، یار رمضان آئے گا مزہ آ جائے گا، اس دفعہ پورے روزے رکھنے ہیں، رمضان آئے گا پورا وقت رمضان کو دینا ہے، رمضان آئے گا اس دفعہ انشاءاللہ 3 قرآن ختم کرنے، رمضان آئے گا پوری تراویح پڑھنی ہے، پورا قرآن سننا ہے، ایک لفظ بھی ہم نے نہیں چھوڑنا، رمضان آئے گا یوں ہم ذکر کریں گے، رمضان آئے گا ایسے ہم اہتمام سے جمعہ پڑھیں گے۔ یہ ساری چیزیں زبان پر لائیں تو دل میں احساس اتر جائے گا، ٹھیک کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ جس زبان تھی یہی ہے نا کہ بھی اس دفعہ افطاری میں کیا ہوگا اور دہی بلوں کا کیا کرنا ہے اور فلانا کیا کرنا ہے، تو پھر وہ دہی پر لیتے ہی رہنا ہے۔ گھر میں یہ باتیں کریں گے، دوست و احباب سے یہ باتیں کریں گے، یہ خوشی کا احساس زبان پر ہوگا تو اللہ دل میں بھی اتار دیں گے، اس خوشی سے رمضان کو جو گلے لگائے گا اسے فائدہ ہوگا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ دعا، نمبر 2 شکر، نمبر 3 خوشی کا احساس، چوتھی بات بھی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے اور یہ بات سب سے زوردار تھی۔ بہرحال چوتھی بات ہے عزم و تخطیط۔ معیز یہ لفظ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہے، دیکھا ہے کہیں پڑھا ہے، حیران ہو گیا، اس کے اندر ایک جہان ہے، علیحدہ ملنا سمجھاؤں گا۔ عزم و تخطیط، عزم تو ہوا ارادہ، ارادہ کا کیا مطلب؟ رمضان المبارک آ رہا ہے، سارا گھر بیٹھے، دوست و احباب میں بیٹھے، پختہ ارادہ کریں اس دفعہ رمضان ایسے گزارنا ہے کہ مزہ آ جائے، ٹھیک۔ تخطیط کیا ہے؟ بڑا عجیب لفظ ہے، مجھے اس نے بڑا لطف دیا ہے۔ تخطیط کہتے ہیں خط کھینچنا۔ جب نقشہ بنایا جاتا ہے کسی گھر کا، نقشہ نویس کو بتاتے ہیں 5 مرلے کا پلاٹ ہے، ایسے ہے، یوں گھر بنانا ہے، اب اسے جو کچھ سمجھا دیتے ہیں وہ خط کھینچتا ہے، یہ ڈرائنگ روم، یہ ایسے، یہ ایسے، یہ یوں ڈیزائن، یہ گیٹ کا ڈیزائن، اور یہاں پہ واش روم، اور یہ ایسے، وہ خط کھینچتے کھینچتے آپ کا پورا وہ خواب کاغذ پر منتقل کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں تخطیط، خط کھینچنا۔ تھوڑی تھوڑی سمجھیں؟ ابھی سے بیٹھے بیٹھے کوئی پیسے نہیں لگتے، نقشہ نویس کے پاس جاؤ اور اسے کہو ڈیفنس میں 5 کنال کی جگہ ہے اور اس پر ایسے ایسے کوٹھی بنانی ہے، بنا دے گا، خط ہی کھینچ رہے ہیں نا، کھینچ دے گا، مزے کریں۔ نوجوان بیٹھے اگر سمجھ سکے تو زندگی کے خط کھینچو، ہم کوئی جانور تھوڑے ہی ہیں کہ بس جیسے چلتے رہیں گے، جیتے رہیں گے، صبح اٹھتے رہیں گے، رات کو سوتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، جیسے جس طرف کوئی شاپر ہیں کہ ہوا اڑائے گی، اڑتے رہیں گے اور جو ہوا ویکھی دیکھی جائے گی؟ نہیں، ویکھی دیکھی نہیں جائے گی، آج دیکھو۔ زندگی کے خط کھینچو، نقشے بناؤ، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا۔ زندگی کوئی ایسے بیکار تھوڑی ہے کہ رات ہوگی تو دیکھی جائے گی اور صبح ہوگی تو دیکھی جائے گی، نہیں، خط کھینچو۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، 40 رمضان کسی نے پہلے دیکھے، کسی نے 25، کسی نے 10، جیسے آئے ویسے گئے، اس دفعہ رمضان ایسے نہ ہو، خط کھینچو، گھر والوں کو بٹھاؤ، بیٹھ کے نقشہ بناؤ، نظام الاوقات بناؤ، کتنے بجے سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، کتنا ٹائم پہلے اٹھیں گے، بچوں کو ساتھ شریک کرو، بچوں کو ڈرائنگ کا شوق ہوتا ہے، مختلف کلرز ان کو لا کر دو کہ 24 گھنٹے میں سارے گھر کا ہم معمول بناتے ہیں، نظام الاوقات سکولوں میں ہوتا ہے، چارٹ بناتے ہیں، صبح اتنے بجے اٹھیں گے، پھر یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر تلاوت ایسے ہوگی، پھر یہ کریں گے، اتنے قرآن پڑھیں گے، بیٹی فارغ ہے اس دفعہ سکول کالج بھی نہیں جا رہی، وہ اتنے پڑھے گی، جو سکول والے ہیں وہ اتنے پڑھیں گے، خط کھینچیں آخر تک۔ اتنی دفعہ درود پاک پڑھا جائے گا، اس وقت درود پاک پڑھیں گے۔ اعتکاف کون بیٹھے گا؟ گھر میں سے ایک مرد بھی بیٹھے، ایک خاتون بھی بیٹھے، اس کا کیا کریں گے؟ خط کھینچو ابھی سے۔ اگر چاہتے ہیں کہ رمضان واقعی رمضان ہو اور پچھلے گزرے 10، 15، 20، 40 رمضان کی طرح نہ ہو، یہ رمضان کچھ دے کر جائے تو یہ کام کرنے،
کتنے کام ہو گئے؟ 4۔ نمبر 1 دعا، نمبر 2 شکر، نمبر 3 خوشی کا احساس، نمبر 4 عزم، ارادے، نقشے بنانا، ٹھیک۔ اور بھی کچھ چیزیں تھیں جو کہا سنا، اللہ سمجھ دیں عمل کی۔